ان کے ہاں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے اس کا نام نعمان رکھا۔ وہ ایک دیندار عالم تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ محسوس کرنا شروع کیا کہ ان کا بیٹا بہت ہونہار ہے، نیک ہے، بڑے بچوں میں قطعاً نہیں کھیلتا، نہ کسی کو گالی دیتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، بلکہ اسے علماء کے پاس بیٹھنے کا شوق ہے۔ جب اس نے قرآن مجید اور دوسرے علوم اپنے شہر کے عالموں سے پڑھ لیے تو دوسرے شہر پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ اس نے علم حاصل کرنے کے لیے ہزاروں میل کا سفر کیا، یہاں تک کہ اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ آخرکار علم حاصل کرتے کرتے یہ لڑکا عالم بن گیا۔ اپنے علم میں اس قدر بڑھ گیا کہ امام اعظم کے نام سے مشہور ہوا۔ اب آپ جان گئے ہوں گے کہ ہم کن کا ذکر کر رہے ہیں۔ جی ہاں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا۔ انہوں نے فضول کاموں میں اپنا بچپن ضائع نہیں کیا، نیک لوگوں کی محفلوں میں بیٹھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ امام اعظم بن گئے۔ آپ جانتے ہوں گے سب سے بڑی نیکی اللہ کا خوف ہے۔ جتنا کسی شخص کو اللہ کا خوف ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ نیکی کرے گا، وہ عبادت کرے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں بھی اللہ کا خوف بہت زیادہ تھا۔ آپ نے 40 سال تک عشاء کی نماز فجر کے وضو تک ادا کی، یعنی 40 رات کو سوئے نہیں۔ آپ نے 55 حج کیے۔ یہ سب اسی وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی سے نیکی کا جذبہ عطا فرمایا تھا۔ آج جو ہم خود کو حنفی کہتے ہیں، انہی کی نسبت سے کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ فقہ کے امام تھے۔ ان کی فقہ پوری دنیا میں فقہ حنفی کے نام سے مشہور ہوئی، اور ایک دنیا نے ان کی فقہ پر عمل کیا اور کر رہی ہے۔ اسلامی دنیا میں حنفی مسلک کے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ بیعت ہونے اور اصلاح کر ان کا ارادہ تھا۔ جب حضرت کی مسجد میں پہنچے تو نماز کا وقت ہو رہا تھا، تو وضو کرنے بیٹھ گئے۔ ایک طالب علم دوسرے سے کہنے لگا کہ یہ حوض جس سے ہم وضو کر رہے ہیں یہ بڑا ہے یا وہ جو ہمارے بلخ میں ہے؟ تو دوسرے نے کہا وہ بلخ والا بڑا ہے۔ اس نے کہا میرے خیال میں یہ دلی کا حوض بڑا ہے۔ اب اس موضوع پر دونوں کے درمیان دلائل کا تبادلہ شروع ہوا۔ ایک کہہ رہا تھا وہ بڑا ہے، دوسرا کہہ رہا تھا یہ بڑا ہے۔ حضرت مزار صاحب رحمۃ اللہ بھی وہیں وضو فرما رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا یہ دونوں آدمی اس طرح بحث کر رہے ہیں۔ جب نماز ہو گئی تو یہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سوال کیا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ سے اصلاح تعلق قائم کرنے اور بیعت ہونے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا پہلے یہ طے کر لو کہ ہماری مسجد کا حوض بڑا ہے یا بلخ کا حوض بڑا ہے۔ یہ مسئلہ طے کر لو تو پھر آگے بات چلے۔ اب وہ بڑے شرمندہ ہوئے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ جب تک ہم اہم مسئلہ طے نہ ہو اس وقت تک بیعت کرنا فضول ہے، لہٰذا پہلے اس حوض کو ناپو پیمائش کرو اور پھر واپس جا کر اس حوض کو ناپو۔ اس کے بعد فیصلہ کرو کہ یہ بڑا ہے یا وہ بڑا ہے۔ جب یہ کام کر لو گے تو تم میں بیعت کریں گے۔ اور پھر فرمایا تمہاری اس گفتگو سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ فضول بحث و مباحثہ کرنے کی عادت ہے جس کا کوئی مصرف نہیں، اور دوسری بات یہ کہ بعد میں تحقیق نہیں۔ آپ نے ویسے ہی اندازے سے دعویٰ کر لیا کہ یہ بڑا ہے اور آپ نے ویسے ہی اندازے سے دعویٰ کر لیا کہ وہ بڑا ہے، تحقیق کسی نے نہیں کی، تو معلوم ہوا کہ زبان سے بات کرنے میں تحقیق نہیں اور فضول بحث و مباحثہ کی عادت ہے۔ اس کی موجودگی میں اگر آپ کو کچھ ذکر اذکار بتاؤں گا تو کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک یہ عادت ختم نہ ہو، اور یہ عادت اس طرح ختم ہوگی کہ ایک مرتبہ تمہیں سبق مل جائے گا۔ اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ لہٰذا واپس جاؤ اور پیمائش کرنے کے بعد پھر واپس آنا تو بات چلے گی۔